اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ کاف کے تیسرے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ جیسے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں جو ہدایت کی خاطر ان کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اصحاب کہف نے جب کفر اور شرک کی راہ کو چھوڑ کر حق کو اختیار کر لیا اور رب کریم سے رحمت کے طلبگار ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نے انہیں اپنے دامن میں سمیٹ لیا اور ان نوجوانوں کو زمانے کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رکھا۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ کاف رکوع نمبر 3 جو کہ آیات 18 سے 22 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم حساب لگاتے کہ وہ بیدار ہیں اور وہ گہری نیند میں تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو کروٹیں دلاتے دائیں اور بائیں طرف۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا پھیلائے ہوئے اپنے اگلے پاؤں دہانے پر۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اگر تم کہیں انہیں جا کر دیکھتے فرار ہو جاتے اور بھر جاتا تم میں ان کا رعب۔ پہلا انڈر لائن لفظ ہے ایک ازام، یکا سے بنا، یہ کاف زوئے، جاگتے ہوئے، چوکوں سے محتاط، اویک۔ رکود رکعت سے بنا، رے کاف دال، نیند میں سونا، یا آپ کہہ سکتے ہیں گہری نیند میں سونا، اسلیپ۔ بالوسید اسد سے بنا، الف سات دال، داخلی دروازہ یا آپ دہلیز کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ فرارن فرار سے بنا، فے رے رے، پناہ کی تلاش میں نکل بھاگنا یا کسی خطرے سے بچنے کے لیے وہاں سے نکل جانا۔ عیسائی روایات کے مطابق جب کیسر روم کو یہ خبر ملی کہ وہ نوجوان فرار ہو کر ایک غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں تو اس نے حکم دیا کہ اس غار کے سامنے ایک دیوار تعمیر کر دی جائے تاکہ وہ اندر ہی دم گھٹ کر مر جائے اور یہ غار ان کی قبر بن جائے، یہی ان کی سزا ہے۔ غار کی پناہ گزین بحکم ربی سوتے رہے، وقتاً فوقتاً ان کی کروٹ بھی بدلتی رہی، جس کی وجہ سے اگر کوئی شخص غار کے اندر جھانک کر دیکھتا تو وہ یہ سمجھتا کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ کچھ عرصے بعد وہ بادشاہ مر گیا، سلطنتیں تبدیل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل بادشاہ فرما روا ہوا، اس کا نام بیدروس تھا۔ ملک میں جب حیات و ممات کے فلسفے پہ مختلف فرقے بن گئے تو بعض لوگ مرنے کے بعد جی اٹھنے کے منکر ہو گئے۔ بادشاہ بہت فکر مند تھا اور چاہتا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں مرنے کے بعد جی اٹھنے کا یقین پیدا ہو جائے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا رب کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دیں جس سے تیری مخلوق کے بعد مرنے کے بعد جی اٹھنے کا اور قیامت کے آنے کا یقین ہو جائے۔ اس دوران میں ایک شخص اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کی خاطر اس غار کی طرف آیا اور اس نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے وہ دیوار گرا دی۔ دیوار گرانے والوں پہ کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ وہاں سے بھاگ نکلے۔
جیسا کہ اس آیت میں ارشاد ہوا کہ اگر تم انہیں کہیں جھانک کر دیکھتے تو فرار ہو جاتے اور تم پہ ان کے نظارے کی دہشت طاری ہو جاتی۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ سوال کریں آپس میں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، کہا ایک کہنے والے ان میں سے کتنی دیر رہے تم؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، انہوں نے کہا رہے ہم ایک یوم یا کچھ حصہ یوم کا۔ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، انہوں نے کہا تمہارے رب کو خوب معلوم ہے جتنی دیر تم رہے۔ انڈر لائن لفظ ہے لبستم، لبس سے بنا، لام بے سے، تم اس حالت میں رہے، یو ریمینڈ۔ بحکم ربی اصحاب کہف فرحاں اور شاداں اٹھے، چہرے شگفتہ، طبیعتیں خوش اور زندگی کی تر و تازگی موجود۔ انہیں اس بات کا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنا عرصہ سوئے رہے ہیں۔ جاگنے پر ایک دوسرے کو سلام کیا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور فارغ ہو کر آپس میں بات چیت کرنے لگے۔ ایک بولا کہ کتنی دیر سوتے رہے؟ کسی نے کہا ہم سوتے رہے ایک دن یا اس سے کم۔ بہرحال بات اس پہ ختم ہوئی کہ رب کریم کو ہی خوب معلوم ہے کتنا عرصہ وہ اس حالت میں رہے۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 25 میں ان کے سونے کی مدت کا کچھ بیان ہے، اور وہ رہے اپنے غار میں 300 اوپر 9 برس۔ آیت جاری ہے۔ فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، بس بھیجو اپنے میں سے ایک کو اپنے سکھوں کے ساتھ شہر کی طرف۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، تو چاہیے خوب نظر ڈال لے وہاں کون سا طعام پکیزہ تر ہے۔ وَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ، سو لے آئے تمہارے پاس کچھ رزق اس میں سے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرْنَ بِكُمْ أَحَدٍ، اور چاہیے کہ لطافت برتے اور ناشعور ہونے دے تمہارے بارے کسی کو۔ تو پہلا انڈر لائن لفظ بِوَارِقِكُم، ورق سے بنا، واو رے کاف، اپنے کچھ سکے یا کاغذ کے نوٹ ورق کے ساتھ، سم لیف اور نوٹ۔ لَيَتَلَطَّفْ، لطف سے بنا، لام توئے فی، غیر محسوس انداز میں کام کرے، نزاکت یا باریک بینی سے کام لے، سٹل۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے اپنے ایک ساتھی کو چند سکے دے کر کھانا لینے کے لیے شہر بھیجا، اسے تاکید کی کہ وہ ہر ممکن احتیاط سے کام لے اور کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے لوگوں کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو جائے، کیونکہ اس صورت میں لوگ تمہیں پہچان لیں گے۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، بے شک اگر ان پہ ظاہر ہو گیا تمہارے بارے رجم کر دیں گے تمہیں۔ او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا، یا لوٹا لیں گے تمہیں اپنی ملت میں اور ہرگز نہ فلاح پا سکو گے تم کبھی بھی۔ انڈر لائن لفظ ہے ملتہم، ملل سے بنا، میم لام لام، اپنی فکری اور عملی طرز یا اپنے مسلک پہ کار باندھ، their school of thought and action۔ اصحاب کہف کو یہ خوف تھا کہ اگر لوگوں کو ان کی موجودگی کا پتہ چل گیا تو وہ پکڑ لیں گے اور یا تو سنسار کر دیں گے یا انہیں مجبور کر دیں گے کہ وہ ان کا ہی مسلک اختیار کرے۔ ایسا ہونے کی صورت میں تمام محنت ضائع ہو جائے گی اور کامیابی کا منہ دیکھنا بھی نصیب نہ ہوگا۔ وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اس طرح ہم نے بات کھول دی ان کے بارے، لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ،
وَالنَّسَاءَ لَا رَيْبَ فِيهَا، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ایک حقیقت ہے اور یہ کہ ساتھ میں کچھ عدم یقینی نہیں۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ وَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، جب وہ تنازع کر رہے تھے باہم ان کے معاملے میں، سو وہ بولے بنا دو ان پہ ایک عمارت، ربہم اعلم بہم، ان کے رب کو خوب معلوم ہے ان کے بارے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجد، کہا جن کا غلبہ تھا ان کے امور میں، ہم ضرور بنائیں گے اس پہ ایک مسجد۔ پہلا انڈر لائن لفظ ہے اثرنا، اثر سے بنا، عین سے رے، ہم نے ایک بات سے مطلع کر دیا۔ وی ڈسکلوزڈ، وی میڈ اٹ نون۔ سا، اس کا روٹ ہے سو، سین این واو، ایک کھڑی لمحے کی تبدیلی کا وقت، آر۔ وہ شخص جب شہر پہنچا تو یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہاں تو دنیا ہی بدلی ہوئی ہے، سب لوگ مسیح ہو چکے ہیں اور بتوں کی پوجا کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ ایک دکان پہ پہنچ کے اس نے روٹیاں خریدی اور دکاندار کو چاندی کا ایک سکہ دیا جس پہ کیسر ڈیسس کی تصویر تھی۔ دکاندار یہ سکہ دیکھ کے حیران رہ گیا اور پوچھا تمہیں یہ سکہ کہاں سے ملا؟ اس نے کہا یہ میرا اپنا مال ہے۔ دونوں میں تکرار ہونے لگی، لوگ جمع ہو گئے، معاملہ کوتوال شہر تک جا پہنچا۔ کوتوال نے اس نوجوان سے کہا مجھے وہ دفینہ بتاؤ جہاں سے تم نے یہ سکہ لیا ہے، یہ تو صدیوں پرانا سکہ ہے اور تم تو ابھی ایک نوجوان لڑکے ہو، ہمارے تو بڑے بوڑھوں نے بھی یہ سکہ نہیں دیکھا، یہ ضرور کوئی راز ہے۔ جب اس نوجوان نے یہ سنا کہ کیسے ڈیسس کو مرے ہوئے زمانہ گزر چکا ہے تو وہ کچھ دیر تک دم بخود رہ گیا۔ پھر اسے ہوش آیا تو اس نے کہا کہ کل ہی تو میں اور میرے ساتھی اس شہر سے بھاگ کر گئے تھے اور ایک غار میں ہم نے پناہ لی تھی تاکہ ڈیسس کے ظلم سے بچ جائیں۔ میرے ساتھی قریب کے ایک پہاڑ کی غار میں ہیں، چلو میں تمہاری ان سے ملاقات کرا دیتا ہوں۔ حکم شہر کے عمائدین اور ایک خلقت ان کے ہمراہ اس غار پہ جا پہنچے۔ ادھر اصحاب کہف اپنے ساتھی کے انتظار میں تھے۔ ایک ہجوم کو دیکھ کے وہ سمجھے کہ ان کا ساتھی پکڑا گیا ہے اور سرکاری اہلکار ان کی تلاش میں ادھر آ رہے ہیں۔ بہرحال جب وہ لوگ وہاں پہ پہنچے تو انہیں یقین آ گیا کہ واقعی یہ کیسرے ڈیسس کے زمانے کے لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتنی طویل مدت سوتے رہے اور اب اٹھائے گئے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے موت کے بعد زندگی کی ایک دلیل بن جائے۔ حاکم وقت نے جب ایک پرانے شاہی صندوق کو کھولا تو اس میں سے ایک تختی برآمد ہوئی۔ اس تختی میں ان نوجوانوں کے نام اور ان کے کتے کا نام بھی درج تھا، اور اس تختی پہ یہ تحریر تھا کہ یہ جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے کیسرے ڈیسس کے ڈر سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی، اور بادشاہ نے خبر پا کے ایک دیوار سے انہیں غار میں بند کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ لوح پڑھ کے سب کو بہت تعجب ہوا اور لوگ اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگ گئے کہ اس نے ایک ایسی نشانی ظاہر کر دی ہے جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ حاکم شہر نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ بادشاہ اپنے امراء اور عمائدین کو لے کر غار پہ حاضر ہوا اور سجدہ شکر بجا لایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا ہے۔ اصحاب کہف نے بادشاہ سے ملاقات کی اور اس کے بعد دوبارہ اس غار کے اندر لوٹ گئے۔ لوگوں میں اس بات پہ کافی بحث و تمحیص ہوتی رہی کہ ان نوجوانوں کا معاملہ کیسے طے کیا جائے۔
عمرا اور عمائدین نے یہ بات طے کر دی کہ وہاں ایک مسجد تعمیر کر دی جائے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، اب یہ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، اور یہ کہتے ہیں 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا پھینکنا بن دیکھے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور یہ کہتے ہیں وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، کہہ دیں میرا رب خوب جانتا ہے ان کی تعداد، نہیں علم رکھتے ان کے بارے مگر تھوڑے سے۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، بس نہ الجھے آپ ان کے بارے مگر ظاہری طور پہ۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور نہ آپ دریافت کریں ان کے بارے ان میں سے کسی سے۔ انڈر لائن لفظ ہے رجمن، رجم سے بنا، رے چین می، دور کر دینا، کاسٹڈ اوے۔ دوسرا انڈر لفظ ہے تستفتے، فتی سے بنا، فے تے یہ، پوچھیں، انکوائر۔ اس زمانے میں قیامت اور آخرت کے مسئلے پہ زور و شور سے بحث جاری تھی۔ یہودیوں کا ایک فرقہ جس کا نام صدوقی تھا، کھلم کھلا آخرت کا منکر تھا۔ صدوقی ایسی ایسی دلیلیں پیش کرتے تھے جن سے آخرت کی زندگی مشکوک ہو جاتی تھی، جبکہ عیسائی علماء کے پاس کوئی ایسی وزنی اور حتمی دلیل نہ تھی جسے وہ ثابت کر دیتے کہ اس دنیا کے بعد آخرت کی بھی ایک زندگی ہے۔ صدوقیوں کے شعور اتنے پست تھے کہ ان کے ذہن میں یہ بات نہ آتی تھی کہ مرنے کے بعد، دوبارہ جی اٹھنے کے بعد حساب کتاب کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اس بحث و تحمیس میں منکرین آخرت کا پلہ بھاری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گمراہی کو ختم کرنے کے لیے اصحاب کہف کو جگا دیا۔ ان کی تعداد کے بارے میں بحث لاحاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا مناسب سمجھا قرآن کریم میں بیان فرما دیا ہے، کیونکہ اصل بات تعداد نہیں بلکہ وہ طرز عمل اور طرز فکر ہے جو ان نوجوانوں نے اختیار کی اور رب کریم کی رحمت کے حقدار ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو 300 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد دوبارہ بیدار کر دے، اور اس شخص یا اشخاص کی شکل و صورت میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں، جہاں چاہیں، غیر معمولی مظاہر عام ہو جاتے ہیں۔ ایک مختصر سا خلاصہ اس رکوع کا، اصحاب کہف جان بچا کر غار میں جا چھپے اور اس میں بحکم ربی سوتے رہے۔ وقتاً فوقتاً ان کی کروٹ بھی بدلتی رہی، جس کی وجہ سے اگر کوئی شخص اس غار کے اندر جھانک کر دیکھتا تو اسے لگتا کہ وہ جھاگ رہے ہیں اور وہ خوف زدہ ہو کے بھاگ جاتا۔ ایک عرصے کے بعد جب انہیں اٹھایا گیا تو انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ وہ کتنا عرصہ سوئے رہے۔ انہوں نے ایک آدمی کو چند سکے دے کر کھانا لینے شہر بھیجا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ اس شہر کے لوگوں پر ان کی موجودگی ظاہر کر دی اور اصحاب کہف کو حیات بعد الممات کی نشانی بنا کے پیش کیا۔ لوگ ان کی تعداد کے بارے میں طرح طرح کے اندازے لگاتے ہیں، حالانکہ اصل بات ان کی تعداد نہیں بلکہ وہ طرز عمل ہے جو انہوں نے اختیار کی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو گئے، اور اس طرح انہوں نے زندگی کا مقصد پا لیا۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔